اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرمائے وہ بھی کافی ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائے اور قسم اٹھا کر فرمائے، اندازہ فرمائے مضمون کتنا اہم ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ وہ انسان کامیاب ہوگا الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اور اعمال سنت کے مطابق ادا کرے، وتواصوا بالحق، اور تواصی بالحق کرے، وتواصوا بالصبر، اور تواصی بالصبر کرے۔ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کیا ہے؟ اس کے دو معنی ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر ایک، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دے، تواصوا بالحق۔ اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، تواصوا بالصبر۔ دوسرا معنی، عقیدے میں فساد جس شبہے سے پیدا ہو اس شبہے کو زائل کرے، تواصوا بالحق۔ اور اعمال میں سستی اور کمزوری جس خواہش کی وجہ سے آئے اس خواہش کی اصلاح کرے، تواصوا بالصبر۔ یہ دو معنی ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہاں مرکز آنے والے اکثر علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم نہایت فصیح اور بلیغ کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کا جب ہم مطلب اپنی زبان میں دوسرے شخص کو سناتے ہیں تو ہماری زبان میں فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی، تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن فصیح نہیں ہے، قرآن بلیغ نہیں ہے، حالانکہ جرم اور قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مفہوم صحیح طرح آگے ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم بہت سارے مقامات پہ محاورات کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ جب قرآن کریم ایک گفتگو محاورے میں کرے تو لفظی ترجمہ اس بات کو ادا نہیں کر سکتا، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی زبان کے محاورات میں ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ جو ایک ہمارے ہاں بہت بڑا ایک اشکال بھی ہے، اور بہت سارے حضرات کہتے بھی ہیں کہ ہمارے علماء کو کالج یونیورسٹی کے طلباء اور پروفیسر نہیں سنتے۔ میں سمجھتا ہوں اس نہ سننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی اور کالج میں ان کی زبان میں صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ مسئلہ نہ بدلیں، زبان بدلی ہے نا، تو جس زبان میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس زبان میں بات کریں، جیسا ماحول ہے وہاں کی گفتگو کریں، غلط گفتگو نہ کریں، اپنی حیثیت سے نیچے نہ اتریں، لیکن مخاطب کی رعایت کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں اس لیے اکثر طلباء سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ اب دیکھیں سورۃ العصر کا میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، اور اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ اب پتہ چلتا ہے نا قرآن بہت فصیح کتاب ہے۔ اور جب آپ ترجمہ کریں قسم ہے زمانے کی، بے شک تحقیق انسان البتہ بیچ خسارے کے ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ آج کی زبان نہیں ہے، یہ زبان متروک ہو گئی ہے، یہ زبان کبھی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ تو جب اب نہیں ہے تو آپ اس زبان میں ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تفسیر عثمانی کا مقدمہ ایک بار ضرور پڑھیں، آپ واقعتاً تفسیر عثمانی کا ایک بار مقدمہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو میری باتوں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اردو زبان میں حضرت شاہ صاحب کا بہترین ترجمہ ہے، موضع القرآن کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اب اس ترجمے کی تصحیح کی ہے حضرت شیخ الہند نے، حضرت شیخ الہند نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے بہت زبردست تھا، حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا، میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا۔ اب حضرت شیخ الہند کی اردو نہیں ہے، اب اردو آج کے دور کی ہے، اب آپ اسی طرح بات کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے ایک جامعہ امدادیہ کے استاد ہیں مولانا زاہد صاحب دامت برکات، میرے استاد بھی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں عقائد کے عنوان پہ ایک رسالہ لکھا ہے، تمہید الفرش فی تحدید العرش،
تمہید الفرش فی تحدید العرش، تو اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں تعریب، اس کی تعریب ہونی چاہیے۔ تو مجھے استاد جی فرمان لگے اس کی تعریب بعد میں ہونی چاہیے، پہلے اس کی تسہیل ہونی چاہیے، پہلے اس اردو کو سمجھے، عربی منتقل کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہماری خوبی ہے کہ ہم قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ اس انداز میں کریں کہ عوام اس کو سمجھے اور بہت جلد عوام کے دماغ میں یہ بات اترے، بہت جلدی یہ بات اترے۔ اللہ رب العزت یہ چیز آپ کو بھی عطا فرمائے۔ داعی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، سمجھنے والا دماغ اور سمجھانے والی زبان۔ سمجھنے والا دماغ نہ ہو تو بات سمجھتا نہیں، سمجھانے والی زبان نہ ہو تو بات سمجھا نہیں سکتا۔ داعی کی بہت سی صفات ہیں، کسی موقع پر میں عرض کروں، میں درمیان میں ایک بات چلی تو میں نے عرض کر دی۔